تکبر اور پاکستانی سیاست۔ عصمت اللہ نیازی کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک کو ایسے سیاستدانوں کا سامنا رہا ہے جنہوں نے حد درجے کی خود پسندی، خود اعتمادی، تکبر اور بے جا فخر کا شکار ہو کر نہ صرف اپنی سیاست کو بلکہ ملک اور قوم کو عالمی سیاست میں شدید دھچکا پہنچایا اور تنہائی کا شکار کیا۔ سیاستدانوں کی اس کیفیت کو ہیوبرس کہا جاتا ہے، جو تباہ کن حد تک خود پسندی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ طویل عرصے تک نہ ختم ہونے والے اقتدار، شہرت کی بلندیوں کو آسانی کے ساتھ چھو لینا، بآسانی اقتدار حاصل کر لینا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ اسے اقتدار سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سنگین غلطیاں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اقتدار کبھی کسی کو مستقل نہیں ملا۔ ماہرین کے مطابق اقتدار کی مدت کی قدغن نہ ہونے سے مقتدر شخصیات کے رویوں میں بے پناہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں 1951 میں فرینکلن روزویلٹ کی چوتھی مرتبہ الیکشن جیتنے کے بعد امریکی آئین میں 22ویں ترمیم کے ذریعے 2 مرتبہ صدر منتخب ہونے کی پابندی لگ گئی۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ لارڈ اون، جو تربیت یافتہ ماہر نفسیات ہیں، برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور امریکی صدر بش کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں ہیوبرس سنڈروم کی بہترین مثالیں ہیں جنہوں نے مل کر سنگین غلطیاں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں بلکہ دوسرے شعبوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ 2008 کے معاشی بحران کی مثال دیتے کہتے ہیں کہ بینکرز اور دوسرے شعبوں کی ماہرین بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سیاسی منظرنامے کو اگر دیکھیں تو یہاں بھی ہیوبرس سنڈروم کا شکار نہ صرف سیاستدان یا فوجی عامر رہے بلکہ دوسرے شعبوں کے ماہرین بھی اس کی متاثرین میں شامل نظر آتے ہیں، لیکن ہم توجہ سیاسی لیڈرشپ پر ہی مرکوز رکھتے ہیں۔ فوجی جرنیل ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف جو بغاوت کر کے اقتدار پر قابض ہوئے اور 7 سے 11 سال تک تینوں نے اقتدار پر قبضہ کیے رکھا، تینوں نے آخری دنوں میں سنگین غلطیاں کی جس کی وجہ سے انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ ایوب خان چینی کی قیمت میں چند ٹکوں کا اضافے کی وجہ سے، ضیاء الحق امریکیوں سے اقتدار کے آخری دنوں میں شدید اختلاف کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ پرویز مشرف وکلا اور سول سوسائٹی کے ساتھ الجھ کر تذلیل کا شکار ہو کر آج کل دیار غیر میں عدالتوں میں مقدمات سے بھاگ کر خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ تینوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں اور ان کے بغیر پاکستان ایک دن نہیں چل سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی تکبر، خود پسندی اور حد درجہ فخر کے ہاتھوں شکار ہوئے اور اقتدار سے نہ صرف الگ کر دیے گئے بلکہ ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے کو قید و بند اور جلا وطنی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب آتے ہیں موجودہ لیڈرشپ یعنی عمران خان کی شخصیت پر۔ عمران خان کو میں نے 1997 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ میاں والی میں الیکشن سے ایک دن پہلے ایک مقامی ہوٹل میں ملا تو ان کی سیاسی بصیرت اور ان میں بے پناہ تکبر کا اندازہ ہوا کہ یہ سیاست ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ تعارف ہوتے ان کا تنزیہ جملہ تھا کہ شکر ہے پی ٹی وی کو میرا خیال آ گیا۔ سیاسی بصیرت کا حال یہ تھا کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ جہاں سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں وہاں ان کا ووٹ ہی نہیں، اور ایک لیڈر کا ووٹ کاسٹ کرنا اور میڈیا پر اس کی کوریج کی کیا اہمیت ہے۔ خیر باتوں مجھ سے رہا نہیں گیا اور کہہ دیا کہ خان صاحب آپ جو خیراتی کام کر رہے ہیں وہی کریں، سیاست آپ کے بس کی بات نہیں۔ دوسرے دن جب نتائج آئے تو ان کی ضمانت بھی ضبط ہو چکی تھی۔ عمران خان آج کل بار بار کہتے ہیں کہ وہ 25 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ چور لٹیروں سے وطن کی جان چھڑا کر نیک اور ایماندار قیادت کو پاکستان میں اقتدار میں شامل کیا جائے۔ نیا پاکستان اور تبدیلی کے نعرے نے ان کو کرکٹ کی شہرت سے نکل کر سیاستدان بننے کے میدان میں بلندیوں پر لے آیا، جہاں سے حکومت میں 4 سال سے ہونے اور ہر میدان میں ناکامی دیکھ لینے کے باوجود اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس اب ادبی برتری حاصل نہیں ہے۔ ان کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز، قریبی وزیروں اور مشیروں کے تکبرانہ رویوں اور بززبانی کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ کر اپوزیشن کی صفوں میں جا گھسے ہیں، جبکہ ان کے اتحادی بھی منہ موڑ چکے ہیں۔ انہیں عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے اور کرسی بچانے کے لیے 172 ووٹ کی حمایت درکار ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق اپوزیشن کے پاس اب 195 ارکان موجود ہیں، جس کا مظاہرہ انہوں نے جمعرات کے روز 173 ارکان کو ایوان میں پیش کر کے کیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے بجائے قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار تک ملتوی کر دیا۔ خان صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ مغرب کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اگر وہاں یہ صورتحال ہوتی تو ملک کا سربراہ استعفیٰ دینا بہتر سمجھتا۔ یہ بات عمران خان خود کئی بار اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں، پر خود عمل کرنے کو تیار نہیں، نہ اقتدار چھوڑنا چاہتے ہیں۔ خود پسندی کی حالت یہ کہ کل قوم سے خطاب میں انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی حکومت کی کامیابی اور رہ جانے والی مدت میں پروگرام کے بارے میں بتاتے، انہوں نے ڈاکو لٹیروں کی داستانوں کے علاوہ امریکہ کا نام لے کر اس پر الزام دھر دیا کہ انہوں نے ان کی حکومت کے خلاف سازش کی۔ حالانکہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ان معاملات کو سفارتی طریقوں سے حل کیا جاتا ہے، نہ کہ جلسے جلوسوں میں ایسے معاملات کو اچھالا جائے۔
اپنی 45 منٹ کی تقریر میں انہوں نے 173 مرتبہ اپنا ہی ذکر کیا، 28 بار میں، 17 بار مجھے، 11 بار میرا، 13 بار میرا اور اپنا نام عمران 13 بار لیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہیوبرس سینڈروم کا کس طرح بری طرح شکار ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔